الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من علم لا ينفع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الخير استغفر له كل شيء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن فإن حملة القرآن في ذل الله يوم لا ذل إلا ذله مع أنبيائه وأصفيائه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا اعتصمت فاعتصم بالله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جس نسبت سے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے وہ نسبت بہت عالی نسبت ہے، وہ فکر بہت عالی فکر ہے۔ یہ فکر کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم کو ماں ہونے کی نسبت سے، باپ ہونے کی نسبت سے، بھائی ہونے کی نسبت سے، بہن ہونے کی نسبت سے جو ذمہ داریاں، جو نسبتیں ہمارے پر رکھی ہیں، ان کو ہم کیسے کما حقہ ادا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہمیں کامیابی کی زندگی عطا فرما دے، آخرت میں بھی ہمیں کامیابی کی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی واضح ہدایات دی اور یہ ہے اس لیے اتنا زیادہ اہم موضوع کہ حدیث میں آتا ہے، ابن جوزی نے لکھا ہے اسے کہ محشر کے میدان میں بچے سے پہلے کسی انسان کے حساب کتاب سے پہلے اس کے ماں باپ سے حساب کتاب شروع ہو۔ پہلے اس کے ماں باپ سے حساب کیا، اس کے بعد اس کے حساب کتاب کی نوبت آئے گی۔ سب سے پہلا یہ حساب۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں نصیحت فرمائی ہے اور عجیب انداز اختیار فرمایا ہے، اور وہ نصیحت کا انداز ہی ہماری زندگی کا رہنما اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قوا انفسکم، کہ تم لوگ اپنی جانوں کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ اس آگ سے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ ہے، اس آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ جس کا ایندھن انسان ہے، وہ آگ جس کا ایندھن پتھر ہے، وہ آگ جس کا ایندھن جنات ہے، وہ ایسی آگ نہیں ہے جس کا ایندھن کوئی لکڑی ہو، بلکہ اس آگ کا ایندھن انسان خود ہے۔ اس آگ سے بچاؤ، وہ تمہارے سامنے رہنا چاہیے۔ اور یہ احساس اس لیے دلایا ہے کہ جیسے تم دنیا میں نہیں چاہتے
کہ تمہارے بچے کو کوئی بھی جسمانی تکلیف پہنچے، کوئی ایسی پریشانی پہنچے، تو اسی طرح اس آگ سے بچانے کی فکر بھی رکھو، اس آگ سے بچانے کی فکر بھی رکھو۔ تو یہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو بتایا کہ 3 طرح کے ادب سکھاؤ اپنی اولادوں کو، 3 طرح کی تربیت۔ ایک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کی محبت ان کے دل میں راسخ کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اہل بیت کی محبت دل میں آئے، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، کہ وہ قرآن پڑھنے والے ہوں، قرآن ان کی زندگی میں ایسا راسخ ہو کہ ان کا دن نہ گزرے جب تک وہ قرآن نہ پڑھ لیں، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ان ذمہ داریوں سے ہم عہدہ برا جب ہوں گے جب ہمارے اندر خود یہ ساری صفات موجود ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو پرورش کے عوامل ہیں، یہ جو نشونما کے عوامل ہیں، جس بچے کو ہم بیج سے لے کے درخت تک پھلاور درخت بننا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا مالی تو ہم ہیں، اس کے مالی تو ہم ہیں۔ اور ذمہ داری تو وہ ہماری ہے۔ اور کیا چیز پیدا کرنی ہے، کس طرح پیدا کرنی ہے، اس کو سیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ کیا پیدا کرنا ہے، کس طرح پیدا کرنا ہے۔ یہ جو مذاکرہ کیا جاتا ہے، اس مذاکرے کا مقصود ہی ہمیں یہ آگہی اور اپنا محاسبہ پیدا کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ دیکھیں جو اللہ نے ذمہ داری ہم پہ ڈالی ہے، ہم اس ذمہ داری کو صحیح طرح سے ادا کر پا رہے یا نہیں ادا کر پا رہے۔ چاہے میرا تعلق اس بچے سے بحیثیت معلم یا معلمہ کے ہے، یا بحیثیت ماں یا باپ کے ہے، یا بحیثیت بہن یا بھائی کے ہے، یا بحیثیت کسی بھی درجے میں کسی سرپرست کے، تو میں اس کا مالی ہوں، اور یہ وہ درخت ہے جس کا حساب مجھ سے ہونا ہے، جس کا حساب مجھ سے ہونا ہے۔ ہر آدمی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا، ہر آدمی اپنے کیے کا حساب دے گا، دوسرے کے کیے کا اس سے سوال نہیں ہوگا، دوسرے کے کیے کا سوال نہیں ہو سکتا۔ معلم یہ جانچے، یہ دیکھے کہ جو میرے کیا ذمہ ہے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ بھائی ماں باپ یہ سوچیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہر آدمی جب یہ فکر کر رہا ہوگا اور اخلاص کے ساتھ محنت کر رہا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نتیجہ بھی ان کو دکھائیں گے، اور ان کے لیے وہ بہترین صدقہ جاریہ بھی بنائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ دیکھیں اس میں مایوسی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو محنت کا مکلف بنایا ہے، نتیجے کا مکلف نہیں بنایا۔ اللہ نے جس چیز کا ہم سے سوال ہے وہ سارے اختیاری چیزیں ہیں، غیر اختیاری چیزوں کا اللہ نے سوال نہیں رکھا ہے۔ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، وہ اللہ ہی کا فعل ہے، وہ انسان کا فعل نہیں ہے۔ انسان کا فعل ہے تربیت کے اسباب اختیار کرنا، ہدایت کے حصول کے اسباب اختیار کرنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اس کا سوال انسان سے ہوگا، انسان سے وہ سوال نہیں ہوگا محشر میں جو غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ جیسے آپ سے یہ سوال نہیں ہے کہ آپ کی آمدنی کتنی تھی، یہ سوال نہیں ہے۔ آپ کو انکریمنٹ ملا تھا نہیں ملا تھا، آپ کو آپ کی
جب آپ کو تنخواہ ملتی تھی بونس ملا تھا، یہ سوال نہیں ہے آپ سے. ہاں سوال یہ ہے کہ خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ جب کمایا تھا تو اسے حلال طریقے سے کمایا تھا یا نہیں کیا؟ آمدنی، اس لیے اللہ علیہ فرماتے ہیں آمدنی کنٹرول میں نہیں ہے، ہاں خرچ کنٹرول میں. گاہک تو اللہ ہی لے کے آئے گا دکان پہ، اخراجات اپنے کنٹرول میں. آپ اس بچے کو ہدایت ملنا نہ ملنا یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ہاں ہدایت کے صحیح اسباب اختیار کرنا، تربیت کے صحیح اسباب اختیار کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کا حق ہے. بلکہ یوں کہیے کہ ماں باپ کا نہیں، اولاد کا حق ہے. اولاد کی صحیح تربیت، اولاد کے لیے اسباب اختیار کرنا، اولاد کے لیے محنت کرنا، یہ احسان نہیں ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ اولاد کا حق ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھیے علم کا حصول ذمہ داری نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی، آپ سے نہیں سوال ہوگا کہ وہ کہاں کا گریجویٹ تھا، کس یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا، اس نے کیا. سوال ہے تربیت کا، جو فکر کی چیز ہے، جو اپنے محاسبے کی چیز ہے، کہ ہم سے سوال ہے تربیت کا. آپ سوچیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں حضور نے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ترغیب کس چیز کی ہے؟ آپ سوچیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک بھی، چچا زاد بھائی ہیں، وفات تک بھی، بلوغت تک نہیں پہنچے. ایک دن سواری پہ پیچھے بیٹھے اور پیچھے بیٹھے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات، اپنے چچا زاد بھائی تھے، اور میں تم کو کچھ ایسی چیزیں نہ سکھاؤں جو تجھے ہمیشہ کام دے اور تجھے نفع دیں، اور دنیا میں بھی تیرے لیے نفع بخش ہوں، آخرت میں بھی تیرے لیے نفع بخش ہوں. فرمایا کہ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور فرمایا تو اللہ کی حفاظت کر، تو اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا. تو مشکل میں اللہ کو پکارتا ہے نا، تو ہمیشہ آسانی کے وقت اللہ کو یاد رکھیو. اللہ مشکل میں ہر لمحے تیرے ساتھ ہوگا. اور جب کبھی کچھ مانگو تو اللہ ہی سے مانگنا، جب کبھی مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد چاہنا، بھروسہ ایک ہی ذات پہ رکھنا. جب بھروسہ کرو تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا. آپ سوچیں کوئی مجمع میں بڑوں میں بیان نہیں ہو رہا ہے، 12 سال کے بچے سے مخاطب ہیں، 11-12 سال. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ عمر ہے جس میں لاشعور میں چیزیں پختہ ہوتی ہیں. جب یہ چیزیں لاشعور میں نقش ہو جاتی ہیں، جا کے غیر اختیاری طور پہ نقش ہو جاتی ہیں، تو انسان کے رویے اس کی افکار کے تابع ہوتے ہیں، اس کی فکر کے تابع ہوتے ہیں، اس کی لاشعور کے تابع ہوتے ہیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اس کے دل میں بٹھاتے ہیں کہ عزت کس کی ہے. جو رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روتا ہے وہ عزت والے ہیں، یا بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے والے عزت والے ہیں، بڑے مکان والے عزت والے ہیں، یا مسجد والے عزت والے ہیں؟ جو اللہ کے لیے جان دیں، جو اللہ کے لیے راستے میں، وہ عزت والے ہیں، یا جو دنیا کے لیے اپنی جان لگا دیں وہ عزت والے. یہ وہ فکر ہے جو بلوغت سے پہلے پہلے بچے کے لاشعور میں نقش ہو جاتی ہے. اب اس کے نتیجے میں کچھ رویے نکلتے ہیں. یہ وہ سانچہ ہے جو آپ اس کی کارخانے میں فٹ کرتے ہیں. اس سانچے کے نتیجے میں جو مصنوعات نکلتی ہیں وہ انسان کے اعمال اور رویے ہوتے ہیں.
اب اس کے ذہن میں تو جب اس کے سامنے کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو ہاں یہ بڑا گھر والا، یہ بڑا آدمی. کیوں؟ یہ کاج کس نے بتایا تھا اس کو؟ یہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آیا تھا؟ نہیں. یہ فکر ماں باپ نسخے نقش کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی حفاظت کرے. بھائی اللہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ارے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کی حفاظت کر. تو سو رہا ہو تو اللہ کی حفاظت کر. کیا مطلب؟ کہ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو جو تمہیں 24 گھنٹے کی زندگی میں دی ہوئی ہے. آپ سوچیں کیا جملہ ہے اللہ پر، احفظ اللہ تجدہ امامک. تو اللہ کی حفاظت کر تو اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا. آپ بولتے چلے جائیں اس موضوع پر، اللہ اکبر، کہ آدمی اللہ کو سامنے کیسے پاتا ہے؟ اللہ ہاتھ کیسے پکڑتے ہیں بندے کا؟ اللہ اس کو لے کے چلتے کیسے ہیں؟ اللہ اس کے ساتھی کیسے بن جاتے ہیں؟ تو آدمی، ہم تو کبھی یہ تذکرہ ہی نہیں کرتے بھائی تم نے اللہ کو دوست بنایا یا نہیں بنایا. ہاں تمہارے کون سے دوست ہیں، تمہارے کتنے دوست ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں کیا عمر ہوگی آج ہمارے یہاں 12 سال کی عمر ہمارے گریڈ 5 گریڈ 6 کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اس عمر کا ہوتا ہے. یہ عمر ہے. یقیناً وہ نبی کا گھر ہے، وہ نبی کا گھرانہ ہے. اس بچے نے آگے جا کے مفسر قرآن ہونا ہے. امت نے قرآن اس سے سمجھنا ہے. وہ مٹی بہت زرخیز ہے، لیکن قیامت تک ہدایت کیا مل رہی ہے کہ بچے کے لاشعور کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا اس لیے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم تربیت کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. یاد رکھیے گا، کوئی معلم، کوئی معلمہ، کوئی ماں، کوئی باپ اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا کہ جی میں نے پڑھا دیا، میں نے اسکول میں داخل کر دیا، جی میں نے تو اپنا سبق پڑھا دیا، جی میں نے تو جو پلاننگ تھی اس کے مطابق لیسن پلان پورا کر دیا. یہ آپ کی ذمہ داری تھی، یقیناً تھی، لیکن تربیت کس کی ذمہ داری ہے؟ آج کے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ امت تربیت سے غافل ہے. علم دیکھیں، علم، فن، ہنر، ہدایت، یہ سب الگ الگ چیزیں، ان کی ڈومین الگ ہے. یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں. علم ہدایت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، راستہ ہے. اپنی ذات میں یہ ہدایت نہیں ہے، یہ ہدایت تک پہنچنے کا راستہ ہے. بھائی ساتھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. بڑے اجر کی، بڑی فضیلت کی بات ہے یہ کہ دوسرے سے آنے والے ساتھیوں کو جگہ دینا. میں کیوں عرض کر رہا ہوں یہ بھائی، یہ کیوں میں یہ مذاکرہ کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 4 کچھ بہت ہی بنیادی عناصر ہوتے ہیں اس درخت کی پرورش، اس درخت کی نشوونما میں جس کو بچہ کہتے ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ فطرتاً جب اس بچے کو بھیجتے ہیں تو ہر دنیا میں آنے والا بچہ سیلف انڈیپینڈنٹ لرنر ہوتا ہے. وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوتا، وہ سیلف انڈیپینڈنٹ لرنر ہوتا ہے. وہ خود انفرادی طور پہ اللہ اس کو سیکھنے کی استعداد کے ساتھ دنیا میں بھیجتا ہے. فطرتی استعداد اس کے اندر ہوتی ہے. اور آپ سوچیں کب سے سیکھنا شروع کرتا ہے؟ وہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے سیکھنا شروع کرتا ہے. وہ اس وقت سیکھتا ہے، پھر انفینسی میں سیکھتا ہے، پھر چائلڈہڈ میں سیکھتا ہے، پھر ایڈلٹ میں سیکھتا ہے، پھر اس سے آگے ہر دفعہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اسٹیجز ڈفرینٹ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ایک بالکل اس کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے. پھر وہ بچپنے میں آتا ہے، پھر وہ لڑکپن میں آتا ہے، بلوغت میں آتا ہے، چیزیں آگے
لیکن یہ سارے مدارج ہیں جس میں وہ تو فطرتاً سیکھ رہا ہوتا ہے. سکھا کون کون رہے ہوتے ہیں؟ اسے ماں سکھا رہی ہوتی ہے سب سے پہلے، باپ سکھا رہا ہوتا ہے، پھر وہ گھر کا ماحول سکھا رہا ہوتا ہے، پھر وہ معلم اور معلمہ کے ہاتھ میں آتا ہے، وہ سکھا رہا ہوتا ہے، پھر معاشرہ سکھا رہا ہوتا ہے. جسے میں زمانے کا سب سے بڑا المیہ گردانتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ سارے بڑے بڑے بنیادی اسٹیک ہولڈرز جو ہیں اس بچے کی تربیت کے، وہ تمام ذمہ داران جن کے ذمہ اس کی نشوونما تھی، ان سب کے ذہن سے تربیت خارج ہے. وہ سمجھتے ہیں تربیت ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، اللہ معاف کرے، آرفن جنریشن ہے. تبدیلیاں ایسی نہیں آ جایا کرتی ہیں. یہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ کوئی صبح ہوئی، فقیہان شہر صبح اٹھے تو شیطان رجیم نے کوئی ایسا بدل دیا اٹھا کے کہ پورا ماحول ہی بدل گیا. ایسے نہیں ہوتا. کتنا وقت گزرا ہے؟ 3 دہائی نہیں گزری ہے، 30 سال نہیں گزرے ہیں کہ لوگ صبح کو اٹھتے تھے نہیں اٹھتے تھے، صبح اٹھ کے اپنے کام کر کے فارغ ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے، نہیں سویا کرتا تھا کوئی، صبح اٹھ کے نکل جایا کرتا تھا. صبح قرآن پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، راتوں کو جلدی سوتے تھے نہیں سوتے تھے، کوئی کام فنکشن کرنا ہوتا تھا دوپہر کو کر کے فارغ ہو جاتے تھے نہیں ہو جاتے تھے. کتنا وقت گزرا ہے؟ اس شہر میں 30-35 سال نہیں گزرے ہیں، اس شہر میں نہیں گزرے ہیں. دیہات میں تو آج سے 8 سال پہلے تک تھا. یہ کوئی ایسے ہی تبدیلی آ جاتی ہے؟ ایسے نہیں آتی ہیں تبدیلیاں. غفلتیں ایسے ایک دم نہیں آ جایا کرتی ہیں. کوئی غافل ہوتا ہے منزل سے جب یہ ہوتا ہے، کوئی غفلت برتتا ہے اپنے وقت سے. تو آج مسلمان کا، مومن کا ایمان کے بعد سب سے بڑا سرمایہ اگر کوئی اس کے پاس ہے تو خدا کی قسم وقت ہے، وقت ہے، وقت ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مفتی صاحب کے ساتھ تھے تو ہم کہیں سے آئے، بیٹھے آ کے مفتی زین العابدین صاحب کے ساتھ، تو ایک ساتھی پہلے سے آ کے بیٹھا ہوا تھا. مفتی صاحب نے پوچھا کہ بھائی تو کیسے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے سوچا کہ آپ سے ملنا. تو مفتی صاحب نے کہا تم نے تو بھائی وقت بتایا نہیں تھا. میں نے کہا جی وہ کوئی بات نہیں، اگر نہیں بھی ہوا تو 1-2 گھنٹے کا ہی تو مسئلہ ہے، وقت تو گزر جائے گا. تو مفتی صاحب نے بڑے درد سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے لگے کہ بھائی مومن کا وقت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اسے ایسے نہ ضائع کیا کرو. خیر اس سے مل لیے، لیکن یہ کہا کہ بھائی دیکھو یہ 2 گھنٹے کسی اچھے حلال کمائی میں تمہارے گزر جاتے، کسی مصرف میں گزر جاتے، مسجد میں گزر جاتے، کسی کے پاس بیٹھ کے گزر جاتے، جو تم نے اپنے آپ کو بھی اذیت میں ڈالا، مجھے بھی اذیت میں ڈالا. کیوں؟ کیونکہ وقت کا اندازہ ہی نہیں. جو رات کو بلا رہا ہے اس کو وقت کا اندازہ نہیں ہے، وہ اس کے یہاں کوئی وقت کی اہمیت ہی نہیں. ایسا لگتا ہے کہ شاید صبح فجر تو کسی نے پڑھنی نہیں. اور ایسی غفلت آتی ہے تو تربیت جب کسی کے سامنے رہتی نہیں کہ بھائی کچھ تربیت بھی کرنی ہے، تو اس کا نقصان. کیوں آج امت کا المیہ یہ ہے کہ امت کا علم غلط ہو گیا ہے. یہ اس امت کا سب سے بڑا نقصان ہے. یعنی کیوں؟ کیونکہ آخرت مقصد سامنے ہی نہیں رہی، منزل سامنے ہی نہیں ہے. جب منزل سامنے ہی نہیں ہوگی، آخرت سامنے ہی نہیں ہے، آدمی کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جانا ہے، میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، میرا مقصد کیا ہے. جب میرے اپنے سامنے نہیں ہے تو میں اپنے بچے کی زندگی میں کیسے لے کر آؤں؟ یعنی یہ سامنے کہ آدمی نے بھائی جنگل میں رہنے والے کو بھی موت آئے گی، شہر میں رہنے والے کو بھی آئے گی، بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو، ہر ایک کو آئے گی. ہر اچھے عیش کو ختم کر دے گی، ہر
اور اچھے عیش کو ختم کر. اور آخرت جب سامنے ہوتی ہے تو آدمی اس کے مطابق اپنی زندگی کو طے کرتا ہے. جب یہ پتا ہوتا ہے نا کہ ہر آنے والا دن میری زندگی کا ایک دن کم کرتا ہے، اس زندگی میں ہر سال کی کوئی گرہ بندی ہوئی ہوتی ہے، تو جب سال گزرتا ہے نا، میں کہا کرتا ہوں یہ سال گرہ جو ہے نا، یہ سال کے بعد ایک گرہ کھل جاتی ہے، تو ایک سال آپ کا اور کم ہو جاتا ہے. المیہ یہ ہے کہ جو وقت مرثیے کا ہوتا ہے اس وقت کہتے ہیں کہ بھئی بہت مبارک، آپ موت سے ایک سال اور قریب ہو گئے، ہمیں بہت خوشی ہوئی، آپ کی زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، آپ موت سے ایک سال اور قریب ہو گئے. کیوں؟ لیکن اسے کوئی نہیں کہتا نا، اس منزل کو سامنے رکھنا ہی نہیں چاہتا. آخرت کی منزل تو سامنے نہیں ہوتی. میں ساتھیوں کو مثال دیا کرتا ہوں، پوچھتا ہوں ساتھیوں سے کہ بھائی دیکھو، سوچو، خود سوچو، آپ لوگ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہو، سفر کرتے ہو، تاجر ہیں، اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ایک مثال دی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر زندگی گزارتا ہے. غریب کہتے ہیں اجنبی کو، تھوڑی دیر کے لیے آیا، ٹھہرا، پھر چلتا بنا. مسافر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک مسافر وہ ہوتا ہے جو لاری اڈے پہ پہنچ کے یہ دیکھتا ہے کہ سواری کون سی پرتعیش ہے، کس لگزیریس سواری کون سی، ایئر کنڈیشن کام کر رہا ہو، کس سواری میں سوار ایسے ہیں کہ جو میرے اسٹیٹس کو کے مطابق ہیں، ان کی ویو لینتھ مجھ سے میچ ہوتی ہو، سفر ذرا اچھی بات کرتے ہوئے گزر جائے گا. قطع نظر اس کے کہ وہ کہیں بھی جا رہی ہے، اس سے کیا مطلب ہے، کہیں بھی جائے گی، اللہ چاہے جہاں جائے گی وہاں کوئی نہ کوئی رہتا ہی ہوگا نا. وہ جہاں کوئی نہ کوئی، جیسے وہ رہ رہے ہوں گے ایسے ہم بھی رہ لیں گے، لیکن سفر تو اچھا کٹے گا نا. تو وہ اس لگزیریس سواری کو دیکھ کے اور اس کی چیزیں چیک کر کے اس میں بیٹھ جاتا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو یہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ سواری منزل کی طرف جا رہی ہے یا نہیں جہاں مجھے جانا ہے، چاہے وہ اتنی پرتعیش نہ ہو جتنی مجھے درکار ہے یا جو میری خواہش ہے، اتنی نہیں. اس کے سوار بھی بظاہر بادی النظر میں وہ لوگ نہیں لگتے کہ جو میرے مزاج کے مطابق، جن کا میرے نفس سے میل کھا جائے. ہاں، لیکن چلانے والا کو منزل کا راستہ پتا ہے، سواری اتنی جاندار ہے کہ یہ وہاں تک پہنچ جائے گی، منزل تک پہنچ جائے گی. اور وہ اس طرح تعین کر کے سواری کا تعین. اب آپ بتائیے وہ صاحب جنہوں نے لاری اڈے پہ بیٹھ کے جانا کوئٹہ ہو، لیکن جب لاری اڈے پہ پہنچے تو کوئٹہ جانے والی بس کیونکہ پرتعیش نہیں تھی، تو انہوں نے لاہور کی بس کیونکہ کافی پرتعیش تھی، اس میں بیٹھنے والے مسافروں سے ان کا مزاج میل کھاتا تھا، تو وہ لاہور کی بس میں حلال کی کمائی سے ٹکٹ لے کے بیٹھ گئے. اور مذاکرتاً راستے میں کئی مرتبہ ایک دوسرے سے کہتے رہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کوئٹہ پہنچ جائیں گے. اور جب بس جو ہے وہ لاہور پہنچ گئی تو اتر کر جب ان کو یہ پتا چلا کہ بھائی یہ تو آپ لاہور کے لاری اڈے پہ پہنچ گئے، تو اگر وہ ساتھیوں سے یہ کہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے اپنی طرف سے کوشش تو بہت کی تھی، لیکن اللہ کو یوں ہی منظور تھا تو ہم اللہ کے کیے کو ٹال تو نہیں سکتے، لیکن اپنی طرف سے تو آدمی نے جان بہت ماری تھی، آخر 2 دن کا سفر کر کے آ رہے ہیں، جان تو بہت ماری.
ہم کہتے بھی رہے, مذاکرہ بھی ہم اسی کا کرتے رہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئٹہ پہنچ جائیں گے, لیکن اب مقدرات کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا. ہم میں سے بیشتر زندگی کا سفر کا تعین کچھ اسی طرح کرتے ہیں. چاہے وہ 3 سال کے بچے کے تعلیمی ادارے کا تعین ہو, یا بڑی ہو جانے والی اولاد کے ذریعے معاش کا تعین ہو, یا جب اس کی شادی کا وقت آئے تو شادی کا تعین ہو, رشتے کا تعین. اس تھوڑی سی زندگی کے سفر کے پرتعیش کو دیکھ کے سواری کا تعین کر لیتے ہیں, اور پھر جہاں وہ پہنچتی ہے تو میرے بھائیوں دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی, مسئلہ ہے آخرت. یہ جو مذاکرہ ہوتا ہے نا, یہ اسی اپنا محاسبہ ہے صرف, اور کچھ نہیں. آج جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, جو علم غلط ہو گیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہر چیز کو علم سمجھ لیا, ہر چیز علم نہیں ہوتی ہے. وہ علم جو ہدایت کا وسیلہ ہے, وہ علم وہ ہوتا ہے جس سے معرفت خداوندی پیدا ہوتی ہے. علم وہ ہوتا ہے جو خالق کا تعارف کراتا ہے. فن اور ہنر وہ ہوتا ہے جو مخلوق کا تعارف کراتا ہے. میں جو آپ کہہ رہا ہوں نا, جو غلطی ہوئی ہے اس گزشتہ 200 سال میں, اور یہ غلطی ایسی نہیں ہے, یہ اکیڈیمیا کے لیول کی غلطی ہے, بہت اوپر سے ہوئی ہے یہ غلطی. یہ الہاد تعلیم میں 200-250 سال پہلے آیا ہے کہ جب چیزیں, یعنی یہ ہنر اور علم گڑبڑ ہو گئی, آپس میں خلط ہو گیا. یعنی آج سے 150 سال پہلے تک ڈاکٹری انجینئرنگ یونیورسٹیز میں نہیں پڑھائی جاتی تھی, یہ یونیورسٹیز کا موضوع نہیں تھا, یہ یونیورسٹی کا موضوع نہیں ہوتا تھا. یہ تو ہنر ہے, یہ نالج کا, اس کا نالج سے کیا تعلق ہے, یہ تو اسکلڈ ہے. جب آپ کا پوائنٹ آف ویو اباؤٹ لائف بدل گیا, آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہی چینج ہو گیا. آپ نے جو پروڈکٹ پیدا کرنی تھی اس ادارے سے, جب وہ پروڈکٹ ہی صرف یہ طے پائی کہ آپ کا محور, آپ کا مدار, آپ کا مقصود صرف اور صرف اکنامک سروائیول ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. آپ نے ایک بہترین اسکلڈ ورکر پیدا کرنا ہے. مدرسہ یا اسکول تو آدم سازی کا کارخانہ ہوتا ہے, یہاں سے انسان بن کر نکلتا ہے. اگر یہ کارخانہ ہی اپنے کام سے غافل ہو جائے, اس کے ہی سامنے نہ رہے کہ پوائنٹ آف ویو اباؤٹ لائف کیا ہے, اگر مقصود صرف یہ ہے تو پھر تو آج مقصود یہ ہے, آج ہر بزنس کالج کا مقصود یہ ہے کہ ایک اچھی پیسہ بنانے کی مشین پیدا کرتے ہیں. جسے اپنے باس کا مزاج سمجھ میں آتا ہے, اس کی ویو لینتھ پڑھنے کی کیپیبلٹی ہو اس کے اندر, اور باٹم لائن اچیو کرنے کا اس کے اندر یہ استعداد ہو کہ وہ باٹم لائن پروفٹ اچیو کر کے دے دے. کیسے اصول, کیسے حاصل ہوگا پروفٹ, کس طرح ہوگا, چاہے وہ چیٹنگ کر کے ہو, چاہے وہ حرام کے ذرائع اختیار کر کے ہو, چاہے وہ جھوٹے سودے کر کے ہو, چاہے وہ خیانت کر کے ہو, چاہے وہ دھوکہ دے کے ہو, اس سے تو کوئی سروکار ہی نہیں ہے. باٹم لائن اچیو کرنی ہے. آج دنیا پریشان ہو گئی ہے کیونکہ تربیت نکل گئی, ختم ہو گئی, دنیا پریشان ہو گئی. آپ سوچیں 2008, 2009, 2010 دنیا کی معاشی کرائسس, فائنینشیل کرائسس کوئی جاہل لے کر آئے تھے؟ وہ ہارورڈ گریجویٹس تھے سارے, وہ MIT گریجویٹس تھے, وہ دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے افراد تھے جنہوں نے وہ غلطیاں کی تھی. وہ کسی عام آدمی نے تھوڑی کیا تھا, وہ لالچ کسی جاہل نے نہیں کی تھی. کس کا نتیجہ تھا؟ ایک لالچ کا نتیجہ تھا نا, ایک جھوٹ, لالچ, جوا, گیملنگ, قمار. کیوں؟ کیونکہ اب وہ پریشان ہو گئے. نہیں بھائی,
کچھ لے کے آؤ، ایتھکس پڑھاؤ، کچھ اخلاقیات پڑھاؤ، اخلاقیات میں پھر پھنس گئے آ کے. میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، علم نے غلطی کھائی ہے امت کے، کہ امت نے آنکھیں بند کر کے، علم کبھی بھی آج تک اس امت کی تاریخ میں درآمد نہیں کیا گیا تھا. علم نہیں درآمد کیا گیا تھا، ہنر ضرور درآمد کیا گیا، فن ضرور درآمد کیا گیا. امت کی 1450 سال کی تاریخ میں کبھی علم درآمد نہیں ہوا ہے. مدینے سے لے کے آج علم کی تاریخ میں درآمد نہیں ہے. یہ اب آ کے امت مفلوج ہو گئی، امت غلام ہو گئی کہ آپ نے علم کو امپورٹ کیا، منون درآمد کیا، جس کا آپ سے کوئی سفیر ہی نہیں تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ جو درآمد کیا گیا علم تھا، اس کی بنیاد میں تو الہاد تھا، اس کی بنیاد میں دنیا پرستی تھی، اس کی بنیاد میں لالچ تھی، اس کی بنیاد میں دین بیزاری تھی، اس کی بنیاد میں خدا بیزاری تھی. اس بنیاد پہ کچھ انہوں نے اہداف طے کیے تھے، اس بنیاد پہ کچھ لرننگ آؤٹ کمز طے کی تھی، ان لرننگ آؤٹ کمز پہ کچھ کریکلم ڈیزائن ہوئے تھے، ان کریکلمز کے نتیجے میں کچھ کتابیں وجود میں آئی تھیں. تو اگر ہم کتابوں کو بدل بھی دیں گے اوپر سے تو مسئلہ تھوڑی ہے، مسئلہ تو بنیاد میں پڑا ہوا ہے. انہوں نے تو اپنے کچھ اہداف طے کیے تھے. انہیں ایک ایسا فرد چاہیے تھا جو قناعت کرنا نہ جانتا ہو، اسراف جس کی زندگی میں ہو. کیونکہ اگر قناعت اور سادگی آ گئی تو بیچارے مارکیٹنگ والے کیا کریں گے؟ آپ سوچو بھائی، جب موضوع یہ بن گیا کہ آپ نے اسی دنیا میں سب کچھ کرنا ہے، تو مارکیٹنگ کا ہدف تو یہ ہوا کہ کوشش کرو کسی طرح کہ ہر انسان کی خواہش اس کی ضرورت بن جائے. آپ کی وانٹس جو ہے وہ آپ کی نیسیسٹی بن جائے. اور پھر یہ ایک بڑا کمال قرار پایا کہ آپ اسکیموں کو آئس کریم بیچ کے آ جائیں. وہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی بھائی، آپ نے اسکیموں کو آئس کریم بیچ دی، تو یہ کوئی کمال کیا آپ نے؟ کیوں؟ کیونکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، جو چیز درآمد کی گئی ہے اس کو ہم سوچیں. مسئلہ نازک ہے، مسئلہ اس لیے نازک ہے کہ ہمارا کیپٹل اسٹیک پہ لگا ہوا ہے، جو اولاد ہے. وہ اسٹیک پہ لگا ہوا ہے نا بھائی. اور اس لیے ذمہ داری ضروری ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک قرآن میں یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے. یعقوب علیہ السلام وہ نبی ہے جو نبوت کا ایسا خاندان ہے کہ ایسا خاندان کبھی آیا نہیں. وہ خود نبی ہیں، ان کی اولاد نبی ہے، ان کے چچا نبی ہیں، ان کے باپ نبی ہیں، ان کے دادا نبی ہیں. پورا نبوت کا خاندان ہے. اولاد کھڑی ہوئی ہے ارد گرد. انتقال کا وقت ہے، وصیت کیا ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر. آپ سوچیں، وہ نبوت کا خاندان ہے. قیامت تک میرے آپ کے لیے یہ ذکر کیا ہے. یعقوب علیہ السلام نے ایک سوال کیا ہے اس اولاد سے کہ یہ بتاؤ، میرے مرنے کے بعد سر کس کے آگے جھکو، رب کس کو مان کے چلو؟ علی میاں نے لکھا ہے، نور اللہ مرقدہ، علی میاں فرماتے ہیں کہ اگر کسی ماں باپ کے دل میں مرتے وقت یہ تڑپ نہ ہو، یہ فکر نہ ہو، اور کوئی ماں یا کوئی باپ یہ فکر لے کے دنیا میں نہ جیے اور مرتے وقت یہ فکر نہ ہو، تو خدا کی قسم محشر میں پوچھے اس سے کہ اولاد کو کس کے حال پہ چھوڑ کے آئے تھے. ایسے ہی تھوڑی معاملہ گزر جائے گا. وہ نبی ہے، نبی. ایسے ہی یہ پودا جس کے مرضی حوالے کرتے ہیں، جو مرضی اس پہ، جو مرضی وہ دے اس پہ اٹھا کے. یہ ایسی فارغ زمین ہے کہ چاہے اس پہ کوئی کانٹے اگائے، چاہے اس پہ کوئی جو مرضی اگائے. میری اولاد کی زمین ایسی رہ گئی ہے. یہ وہ فکر ہے جو مجھے کھاتی ہے کہ یہ یتیم نسل ہے. وہ فکر ہی نہیں ہے تربیت کسی کے ذہن میں. آج ہمارے پاس شاید کوچ موجود ہے، شاید ٹیچر موجود ہے، شاید کوئی کاؤنسلر مل جائے. وی ڈونٹ ہیو مینٹورس. ہمارے پاس مربیین نہیں ہیں.
یہ وہ فکر ہے جو ہر ماں باپ کے دل میں ہونی چاہیے. تربیت کیسے ہوگی؟ ایمان کی تربیت ہے، اخلاق کی تربیت ہے، افکار کی تربیت ہے، اعمال کی تربیت ہے، جذبات کی تربیت ہے. جو آپ کے مشاعر ہیں، عقلی جذبات ہوں، قلبی جذبات ہوں، اس کی روحانی تربیت ہے، اس کی جسمانی تربیت ہے. اس سب میں دونوں کا اپنا اپنا حصہ ہے. ماں باپ کا بھی حصہ ہے، معلمین اور معلمات کا بھی حصہ ہے. ہر آدمی نے تربیت کو ہدف بنانا ہے. یہ جو اسلامک اسکولز کی تاریخ ہے، اسلامی اسکول تو میں کہا کرتا ہوں، اسلامک اسکول ہمارے ہاں، اسلامک اسکول جو ہے نا، یہ ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے، یہ ایگریسو اسٹریٹجی نہیں ہے. پہلا اسلامک اسکول کون سا ہے؟ پہلا اسلامک اسکول 1920 میں بنا ہے. پاکستان المیہ یہ ہوا کہ دنیا میں جب انقلاب آیا ہے تو امت اپنی قیادت کھو چکی تھی، امت میں سے خلافت ختم ہو چکی تھی، امت غلامی کے ذہن میں تھی. غلام جو ہے نا، وہ ایک مزاج ہوتا ہے جس میں آدمی اپنی فکری صلاحیت کھو دیتا ہے. تو جب انگریز آیا اور دنیا میں انقلاب آنا شروع ہوا اور امت اپنی قیادت کھو چکی تھی، خلافت ختم ہو چکا تھا، سقوط خلافت تھا، پہلی جنگ عظیم اور دنیا میں ریولوشن آ چکا تھا. وہاں پر جب انگریز آیا اور انگریز نے آ کر سب سے پہلا قدغنی اس پہ لگایا کہ ایک ایسی تعلیمی نظام لے کر آؤ کہ کسی طرح ان کو علماء سے کاٹو جو ان کے عقائد کو پہ نگہبان بن کے بیٹھے ہوئے، ان کو ہٹا دو، ان کو علماء سے بدزن کرو، دینداروں سے بدزن کرو، دینی لباس سے بدزن کرو. اسی لیے جو اکابر اور مشائخ کا لباس تھا وہ انہوں نے دربانوں اور چوکیداروں کو پہنوایا. کہ صاحب تو سوٹ پہن کے بیٹھیں گے اندر اور دربان جو ہے وہ امامہ باندھ کے باہر کھڑا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی ڈریس کوڈ پالیسی نہیں تھی، اس کے پیچھے انڈر لائن ٹرانزیکشن بہت کلیئر تھی. ان کو پتا تھا کیا کرنا ہے. پھر ایک ایسا نظام لے کر آؤ جو ایک بہت اچھا کلرک پیدا کرے، جس کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا نہ آتا ہو، وہ بس اس کو اچھی ڈکٹیشن لینا آتی ہو، وہ املے کا ماہر ہو، وہ لکھ لے جو اس کو کہا جائے، وہ ایک بہت اچھا رپورٹ ہو، بہت اچھا کلرک ہو، اور اس کی خاصیت یہ ہو کہ وہ چمڑی کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن ٹیسٹ اور اوپینین کے اعتبار سے خالص برطانوی ہو. وہ سوچ کے اعتبار سے یہ وہ چیز نہیں ہے جو میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، یہ لارڈ میکالے کے الفاظ ہیں جو اس نے برٹش گورنمنٹ کو لکھے ہیں اس نظام تعلیم کے لیے. اور پھر انہوں نے زبان کو کاٹا، انگریزی کو رواج دینا شروع کیا. آج سے 150 سال 100 سال نہیں گزرے ہیں. یہ جتنے خواص آج آپ کو نظر آتے ہیں، ہندوستان پاکستان کے جتنے خواص کے خاندان ہیں، بڑے خاندان، ان تمام خاندانوں میں صرف عربی پڑھائی جاتی تھی، ان کے اتالیق عربی ہوتے تھے. ہر خاندان کے اندر فیملی مینٹور موجود تھا. اس لیے آپ تاریخ اٹھا لیں تمام خاندانوں کی، ان کے اتالیق ملیں گے آپ. اتالیق کیا ہوتا تھا؟ وہ فیملی مینٹور ہوتا تھا، وہ استاد موجود ہوتا تھا، فیملی مینٹور ہر خاندان کا ہوتا تھا، وہ اسی سے گزر کے جاتے تھے. یہ تو 150 پونے 200 سال میں سب تلپٹ ہو گیا معاملہ. اب جب انگریزی آئی تو سر سید احمد خان کو یہ ہوا سامنے، ان کو یہ فکر سوار ہوئی کہ بھائی انگریز کے کیا، ہم اگر انہوں نے نہیں سیکھی تو ان کو نوکریاں کیسے ملیں گی مسلمانوں کو، مسلمان تو بالکل غلام ہو جائے گا.
یہ آئی سی ایس کے ایگزام میں کیسے بیٹھیں گے جا کے، جو ایگزام وہ جو ہوتا تھا بیوروکریٹس کا، اور یہ تو نوکریاں نہیں ملیں گی تو ان کو انگریزی سکھاؤ، انگریزی نہیں سکھائی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ علماء کو یہ فکر ہوئی کہ بھائی اگر اس طرح ہوا تو یہ تو مسجدیں بھی آباد ہو جائیں گی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مسجد بچاؤ، انہوں نے مدارس بنائے۔ دونوں ادارے ایک ہی زمانے میں وجود میں آئے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انار کے درخت کے نیچے مدرسے کا وجود رکھا اور وہاں علی گڑھ یونیورسٹی کا وجود شروع، اینگلو کالج کے تھے۔ لیکن جب وہ آگے بڑھا تو علماء کو فکر پیدا ہو گئی جو ساتھ تھے کہ بھائی یہ تو کچھ اور ہی چیز لے کر آئے گی، یہ تو مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لیے۔ یہ جو فکر پیدا ہوگی، کیونکہ علی گڑھ یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی بنائی گئی انہوں نے، اور پرنسپل ایک انگریز آگے بیٹھا۔ مولانا محمد علی جوہر جب پڑھ کر آئے آکسفورڈ سے تو مولانا محمد علی جوہر پرنسپل کے پاس گئے، وائس چانسلر کے پاس، انہوں نے کہا کہ بھائی علی گڑھ یونیورسٹی تو اس لیے نہیں بنی تھی، علی گڑھ یونیورسٹی کا یہ مقصد نہیں تھا، اس کا مقصود تو ایک اچھا مسلمان پیدا کرنا تھا، مگر اس کے لیے نہیں بنی یونیورسٹی۔ تو اگر پھر نہیں بنی تو میں ایک اور ادارہ بناؤں گا، تو بنا لو۔ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے سامنے خیمے ڈالے، پہلا اسلامک اسکول خیموں میں شروع ہوا۔ پھر ڈاکٹر ذاکر حسین کے شاگرد تھے، پھر ڈاکٹر ذاکر حسین پڑھ کر آئے، پھر حکیم اجمل خان بھی ان کے ساتھ ہو گئے، پھر باقی سارے حضرات مل گئے۔ پھر ان لوگوں نے یہاں پہ رکھا پہلا جامع ملیہ کی پہلی شاخ علی گڑھ میں بنی، علی گڑھ یونیورسٹی کے پاس۔ پھر جامع ملیہ دلی میں گیا۔ جامع ملیہ دنیا کی تاریخ میں آج کی جو اسلامک اسکولز ہم کو نظر آتے ہیں، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، کینیڈا، پاکستان، اسلامک اسکولز کی تاریخ میں جامع ملیہ پہلا اسلامک اسکول ہے، جس کے پرنسپل ڈاکٹر ذاکر حسین تھے۔ مولانا خود بھی رہے، مولانا بھی رہے، مولانا بھی رہے، لیکن پھر جو بعد میں پریسیڈنٹ بھی رہے انڈیا کے۔ اور یہ جو رخ تھا اسلامک اسکولز کا، یہ ایگریسو اسٹریٹجی نہیں تھی، یہ مقصود نہیں تھا، یہ ڈیفینسو اسٹریٹجی، دفاعی اسٹریٹجی تھی۔ المیہ یہ ہے کہ آج تک ہم اسی دفاعی اسٹریٹجی میں ہیں۔ مدارس کا بھی جو نظام ہے وہ دفاعی اسٹریٹجی ہے، ڈیفینسو اسٹریٹجی۔ انہوں نے کیوں کہ ایسے افراد پیدا کرو جو مسجد بچائیں، جس سے، اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے وہ افراد پیدا کیے جس سے آج آپ کو مسجدیں نظر آ رہی ہیں سب کانٹیننٹ میں، مدارس نظر آ رہے ہیں، جس سے دین نظر آ رہا ہے آپ کو بچا ہوا، کچھ شعائر دین کے نظر آ رہے ہیں۔ کیونکہ مسئلہ یہ تھا اصل میں کہ جو نظام تعلیم آج دنیا میں جسے تعلیم کہا جا رہا ہے، تربیت اس کی ڈومین ہے ہی نہیں۔ عقل کی ڈومین دماغ ہے، ہدایت کی ڈومین قلب ہے۔ تو آج کے نظام تعلیم کے پاس تو اس کی لینگویج ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو اس کے لیے الفاظ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا ڈومین ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی قلب یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک اچھی پمپنگ مشین ہے جو سارے جسم میں خون پہنچاتی ہے اس کو۔ تو ہدایت ان کا مرکز ہی نہیں ہے، ہدایت مقصود ہی نہیں ہے، ہدایت سامنے نہیں ہے۔ اور اگر ہدایت ہی سامنے نہیں ہوگی تو پھر تو مسئلہ بہت گڑبڑ ہے۔ تو جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر ماں باپ اپنے ذہن میں ہم وہ چیز بنائیں سامنے، اور اپنے آپ سے پوچھا کریں، اپنا محاسبہ کیا کریں بچے کو سامنے رکھ کے کہ اخلاق کے اعتبار سے اس کی کیا صفات ہے، اخلاقی اعتبار سے۔ اور افکار کے اعتبار سے، فکر ہم اس کو کیا دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، انسان کے جذبات، انسان کے مشاعر، انسان کے اعمال اس کے ایمان اور فکر کے تابع ہوتے ہیں۔ اس کے ایمان اور فکر کے تابع ہوتے ہیں۔ عام انسانوں کے ساتھ، خدام کے ساتھ، نوکر کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہوگا
آپ کے 4 سالہ بچے کے ذہن پہ وہ نقش ہوگا کہ عام انسانوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ آپ اس کی اخلاقی تربیت کریں گے. یہ استاد اس کو بتائے گا, یہ گھر والے بتائیں گے. پھر اس کی روحانی تربیت کیسے ہوگی؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی اسکول کے اندر اسلامیات پڑھانے والے کی بس ذمہ داری ہے, یا یہ قرآن پڑھانے والے, نہیں بھائی, انگریزی پڑھانے والے کی بھی یہ ذمہ داری ہے. استاد کے ذمہ تو دوہری ذمہ داری ہے. کسی اسلامک اسکول کے استاد کے ذمہ یہ ذمہ داری ہے, اخلاقاً بھی شرعاً بھی. اور میں سمجھتا ہوں یہ اس کی جے ڈی کے اندر شامل ہے کہ اگر جو فن وہ پڑھا رہا ہے اس کے اندر کوئی ایسا زہر ہے جو توحید سے براہ راست ٹکراتا ہے ہمارے عقیدے سے, تو نہ صرف یہ کہ اس زہر کی نشاندہی کرے, اس کا تریاق بھی بتائے. مشکل کام ہے. یقیناً اگر اس کو اپنے فن پہ گرفت ہوگی, اور وہ اسی لیے میں کہتا ہوں ہر استاد کو ایک اچھا مینٹور چاہیے. ہر استاد, دیکھیے یہ یاد رکھیے گا, تربیت کے اندر بنیادی چیز صحبت ہے, صحبت ہے, صحبت ہے. ماحول ہے, ماحول ہے, ماحول ہے, اور کوئی چیز نہیں. ہاں ماحول کا بدل ہو سکتا ہے. لکھا ہے علماء نے کہ اگر کسی کو کہیں پہ ماحول نہ مل سکے تو پھر وہ جس کو اپنا مربی بنانا چاہتا ہے پابندی سے اس کے مواعظ کو پڑھے اور اپنا محاسبہ کرے. آپ جس کو مربی بنانا چاہتے ہیں اور پھر پابندی ہو اس کے ساتھ, یک گیر محکم گیر, پھر جمے اس کے ساتھ. یہ صحبت وہ مزاج پیدا کرے گی جو آپ کے ذہن میں خود بخود آپ کے بیکن پہ ایک چھنی لگ جائے گی. وہ خود آپ کے سبجیکٹ کو ڈیو ڈیلیجنس کرتی رہے گی, وہ گزارے گی خود, وہ آپ کو خود کہے گی کہ دیکھو یہاں پہ انٹیگریٹ یہ کرنا ہے, یہاں پہ یہ سکھانا ہے, یہاں پہ یہ سکھانا ہے, یہاں پہ. جب ماں باپ اس فکر سے سوچنا شروع ہوں گے تو انہیں خود نظر آنے لگے. اللہ دیکھیے, یاد رکھیے, ماں باپ کے لیے بچوں کی تربیت میں سب سے پہلی شرط ہے فکر طلب دعا. فکر طلب دعا, یہ پہلی شرط ہے. جب یہ فکر طلب دعا آتی ہے اللہ ماں باپ کو تدبیریں خود سجھائے گا, اور اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر نہیں ہوگی. اللہ کی ذات غیور ہے, وہ مانگنے والے کو دیتی ہے. اللہ کی قدرت میں ہے اللہ بن مانگے بھی دے. سنت یہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے ماں باپ جھک جاتے ہیں اور مانگتے ہیں, یہ مولانا بھائی مانگو دعائیں, اللہ والوں نے سکھائی ہیں دعائیں, حدیث میں آتی ہیں. ہر فرض نماز کے بعد پڑھو 3 مرتبہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ کیا چیز ہے؟ دعا مانگے اللہ سے, اپنے مقاصد میں رکھیں. ان بچوں کو لے کے جاؤ کہیں پہ, ہمارے پاس یعنی ماحول مزاج ختم ہو گیا ہے, ہمارے عمومی مزاج ختم ہو گیا. اس وجہ سے چیزیں واضح نہیں ہیں, چیزیں کلیئر نہیں ہیں. بڑی بڑی فیملی, خاندان جو اخلاق کے اعلیٰ معیاروں پہ ہوتے تھے, میں ان سے پوچھتا ہوں کبھی کبھی ان کے بڑوں سے, جو ایک دفعہ کبھی پرسوں ترسوں میں بیٹھا ہوا تھا ایک کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لایا کرتے تھے پابندی سے, حزب نوری بھی آتے تھے. وہ بہت بڑا. میں ان سے پوچھنے لگا, میں نے کہا دیکھیں تو فرق, رونا یہی رو رہے تھے کہ بچوں کا مزاج ایسا ہو گیا ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا یہ بتائیں آپ کی اتنی ساری ٹیکسٹائل ملتے ہیں, اتنا سارا کاروبار ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی آپ کا فیملی لائر ہے؟ کہاں ہے. میں نے کہا کوئی ٹیکس ایڈوائزر ہے؟ کہاں ہے. میں نے کہا کوئی گروپ سی ایف او ہے؟ کہ نہیں, ہاں وہ بھی ہے. میں نے کہا آپ کے ہاں کمپنیوں میں آئی ایس او اسٹینڈرڈ ہے؟ کہ نہیں, ہاں آئی ایس او اسٹینڈرڈ. میں نے کہا اس کو کوئی اسٹینڈرڈ کے لیے کوئی کوآرڈینیٹر ہے؟ کہنے کہ ہاں ہوگا, وہ بھی ہوگا.
تو میں نے کہا کہ کوئی آپ کا فیملی مینٹور بھی ہے، کوئی ایسا مربی ہے جس کے سامنے کوئی آدمی اپنی چیزیں لے کے جا سکے اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے؟ کہنے لگے نہیں وہ تو نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان سب کو آپ ضرورت سمجھتے ہیں، یہ آپ ضرورت نہیں سمجھتے۔ کیوں فیملی ڈاکٹر رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ نے فیملی ڈاکٹر کیوں نہیں رکھا؟ کیوں نہیں بدلتے ہیں ڈاکٹر؟ ہر دفعہ ایک نیا ڈاکٹر رکھا گیا۔ کہنے نہیں بھائی وہ ہماری فیملی ہسٹری کو جانتا ہے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، جسمانی مرض کتنا ہی مہلک کیوں نہ ہو، کتنی ہی کرونک ڈیزیز کیوں نہ ہو، زیادہ سے زیادہ انتہا کیا ہوگی؟ آخر موت ہے نا، ختم ہو جائے گا۔ موت کے بعد تو وہ مرض نہیں چلے گا نا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی روحانی بیماری آ گئی تو وہ روحانی بیماری تو انسان کو جہنم تک لے جا کے چھوڑے گی نا۔ موت اس کا حل نہیں ہے۔ لیکن اس کو کوئی بیماری نہیں سمجھتا۔ وہ سادگی یا اسراف بچہ میرے مزاج سے سیکھے، وہ استاد کے مزاج سے سیکھے گا، وہ استاد کی لباس اور وضاقتہ سے سیکھے گا، وہ گھر کے ماحول سے سیکھے گا۔ پڑھانے والا استاد اس کو ایک ذہن دے گا۔ ہاں یہ سائنس دیکھیں، ہر ایکوائرڈ نالج جو ہوگی وہ الہامی ہدایت کے تابع ہو کے چلے گی تو ہم محفوظ رہیں گے۔ اسلامک اسکول کا پرپز ہی یہ ہوتا ہے۔ میں اگین آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا مقصود کوئی مدرسہ نہیں ہے، یہ اسلامک، یہ تو ہے ہی ڈیفینسو اسٹریٹجی۔ بہت مشکل کھیل ہے یہ آسان نہیں، یہاں پہ چومکھی لڑنی پڑتی ہے۔ اسلامک اسکول جو ہے نا وہ ایسی چومکھی ہے یہ کہ آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نصاب آپ کے مزاج کا نہیں ہے، آپ مجبور ہیں، کتابوں میں آپ مجبور ہیں، اللہ معاف کرے زبان میں آپ مجبور ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی 2 زبانیں سکھاؤ اولاد کو، خدا کی قسم اگر علم سے باقی رکھنا ہے، اس نسل کو باقی رکھنا ہے تو اردو اور عربی سکھاؤ۔ انگریزی قلاش زبان ہے، انگریزی کے پاس کچھ نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں ان کے پاس۔ اردو سکھاؤ گے تو اردو کی حفاظت، علی میاں فرمایا کرتے تھے کہ اس زبان کی حفاظت دین کی حفاظت، کیونکہ دین اس زبان میں ہے۔ دین ضائع ہو جائے گا۔ مجھے یاد ہے میرا دوست تھا مصطفیٰ ترکی، ہمارے ساتھ آسٹریلیا میں ہوتا تھا، تو وہ کہا کرتا تھا کہ ترکی میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب ساری قوم جو ہے وہ رات کو پڑھی لکھی سوئی اور صبح اٹھی تو جاہل تھی، کیونکہ رسم الخط ہی بدل دیا۔ آپ کے یہاں بھی یہ سازش ہو رہی ہے، یہ بڑی طریقے سے ہوتی ہے، یہ بہت ہی، یہ جو رومن اردو لکھی جاتی ہے نا، یہ جو آپ دیکھتے ہیں جو رومن اردو لکھی ہوئی ہے اشتہاروں پہ، کیوں؟ یہ آپ کو انگریزی میں اردو پڑھنے کا آپ کے اندر ایک استعداد پیدا کی جا رہی ہے کہ آپ انگریزی حروف تہجی میں اردو پڑھنا سیکھ جائیں۔ پھر 10 سال بعد ایک قوم آئے گی، وہ کہے گی کیا ضرورت ہے اردو رسم الخط کی؟ 2 رسم الخط سے تو بچے بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، ایک ہی رسم الخط ہونا چاہیے۔ اس سے چاہے آپ انگریزی پڑھا دیں، انگریزی پڑھا دیں، اردو پڑھا دیں، اردو پڑھا دیں، آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا نا۔ تو آپ آسان بنا دیں تعلیم۔ ایسے چیزیں ایک دم نہیں تلپا کھاتی۔ آپ کو بہت پرتعیش نظر آئے گا، کیونکہ جانا تو کوئٹہ تو جانا ہی نہیں، کوئٹہ تو اللہ توکل بھی پہنچنا تھا، تو وہ تو سب بہت پرتعیش نظر آئے گا۔ تو میرا جو مقصود ہے اس پورے مذاکرے کا، میں خود بھی، میرے کان آپ کے کان سے زیادہ قریب ہیں، ہماری بھی ذمہ داری یہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ خدا را تربیت کے ماحول پیدا کرو۔ یہ ادارے تربیت گاہیں ہیں، گھر کو تربیت گاہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا تربیت صحبت سے آتی ہے، اس کے علاوہ نہیں آتی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کے لیے ٹائٹل صحابی استعمال کیا ہے. صحابی صحبت سے ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. کتاب یہ سب ٹولز ہوتے ہیں، یہ سارے ٹولز ہیں. امت کی پرابلم یہ ہے کہ امت جو ہے نا وہ اہداف اور مقاصد کو سامنے رکھے بغیر، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چیز نہیں پتا ہے ہمیں کہ جانا کدھر ہے، اور اس پہ ذہن بھی زیادہ نہیں لڑاتے. پہلے تو ہم یہ طے کریں کہ ہمارا مطلوبہ انسان ہے کیا، میں اس بچے کو بنانا کیا چاہتا ہوں، کیسا مسلمان بنانا چاہتا ہوں، کیسا عابد بنانا چاہتا ہوں، اس کی صفات کیا ہوں گی، وہ نماز کی فکر کیسا کرنے والا ہوگا، اس کا وضو کیسا ہوگا، اس کے اخلاق کیسے ہوں گے، اس کے معاملات کیسے ہوں گے، اس کے ادب آداب کیسے ہوں گے، وہ ماں باپ کی خدمت کیسے کرے گا، وہ اساتذہ کی خدمت کیسے کرے گا. اگر میں اس کی تربیت کروں گا تو پھر میں اس کی زبان سے استاد کی غیبت نہیں سنوں گا، میں برداشت نہیں کروں گا. میں اس کی زبان کو استاد کی غیبت سے آلودہ نہیں ہونے دوں گا. میں اپنے رشتہ داروں کی غیبت اس کے سامنے بیٹھ کے نہیں کروں گا. میں اپنے ماں باپ کے عیب اس کے سامنے بیٹھ کے بیان نہیں کروں گا. ورنہ اپنی فصل کو اجاڑنے والا میں خود ہوں گا. میں بحیثیت اگر استاد ہوں گا تو میں اس کے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات مجمع میں اس کے سامنے یا انفرادی اس کے سامنے نہیں کہوں گا. میری یہ ذمہ داری ہوگی کہ ماں باپ کی محبت اس کے دل میں بٹھاؤں، اس کے بڑوں کی عظمت اس کے دل میں بٹھاؤں، ان کے ماں باپ سے اسی طرح رابطہ رکھوں جیسے میں اپنے بچوں سے رابطہ رکھوں. بحیثیت استاد میں اس کے لیے دعا کروں گا، راتوں کو اٹھ کے اس کی اصلاح کی فکر کروں گا، اس کی مجمع میں تحقیر نہیں کروں گا، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کروں گا، اس کے لیے دعا کروں گا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے ذمہ تربیت ہے، تربیت ہے، تربیت ہے. آپ ماں باپ سے نہیں پوچھا جائے گا کتنی ڈگریاں اپنے بچوں کو کھلائی تھی آپ. وہ ہارورڈ کے گریجویٹ تھے، وہ MIT کے گریجویٹ تھے، وہ کس یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے، یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ایمان سکھایا تھا نہیں سکھایا تھا، نبی کی محبت سکھائی تھی نہیں سکھائی تھی، اہل بیت کی محبت سکھائی تھی نہیں سکھائی تھی، انہیں قرآن کا شوق دلایا تھا نہیں دلایا تھا، انہیں قرآن پڑھنا سکھایا تھا یا نہیں سکھایا تھا. وہ تو جب ہوگا جب میں اپنے گھر میں روزانہ 1 گھنٹہ قرآن کا مقرر کروں گا نا، میں بیٹھوں گا قرآن لے کے، وہ مجھ سے ذکر کرنا سیکھے گا نا، تسبیح پڑھنا میری تسبیح کو دیکھ کے سیکھے گا. یہ تو میں بتاؤں گا کہ میرا وقت خشوع اور خضوع کے ساتھ فضولیات میں زیادہ گزرتا ہے یا مصلی میں زیادہ گزرتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ. یہ سب غیر اختیاری طور پہ میں میسج دے رہا ہوں. بچے کے لاشعور پہ سب سے زیادہ نقش ماں باپ ڈالتے ہیں، اساتذہ بھی ڈالتے ہیں، ماحول بھی ڈالتا ہے، معاشرہ بھی ڈالتا ہے. تو ہم سب اس کی فکر کریں، دعا کریں، اساتذہ بھی دعا کریں، ماں باپ بھی دعا کریں. اور کمپلین کے ماحول سے زیادہ نا فیسیلیٹیشن کا ماحول ہونا چاہیے. ہر کوئی فیسیلیٹیٹ کرے. ہر ایک کا مقصد تو بچے کی اصلاح ہے نا. کمپلین دیکھیں، شکایت برائے شکایت 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 اعتراض عیب، اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. وے فارورڈ دیکھا جائے، آگے کیا کرنا ہے اس بچے کے لیے، یہ سوچو بھائی. جب ہر بچے کو بیٹھ کے سوچو گے تو پھر آپ کو نہیں پتا ہے کون کس نے کہاں پہ امت کی قیادت کرنی ہے. جا کے پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو نہیں پتا ہے کون اس میں سے کون سا پھول بن کے ابھرے گا، کہاں ابھرے گا، ہمیں کیا پتا. تو آپ حضرات سے میری درخواست ہے، میری یہ عرض ہے، میری یہ گزارش ہے کہ بھائی ان بچوں کو تربیت کا ماحول فراہم کریں، ان کے لیے مربیین تلاش کریں، دعا کریں، اللہ سے مانگیں
ان کو ایسی صحبتوں میں لے کے جایا کریں، بیانات میں لے کے جایا کریں، بڑے ہو جائیں تو اپنے ساتھ اللہ کے راستے میں لے کے جائیں، صحبت میں بٹھائیں، گھروں میں ماحول بنائیں، گھروں میں بیٹھ کے سیرت کو پڑھا کریں۔ سیرت صرف ربیع الاول کے لیے نہیں آئی ہے، ڈالیں، موقع بنائیں، فضائل کی تعلیم، حیات الصحابہ کی تعلیم، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی سیرت کی کتاب۔ حضرت سعد بن نبی وقاص سے کسی نے پوچھا کیسے محبت پیدا کریں اہل بیت کی، فرمایا ہم اپنی اولادوں کو صحابہ کے جہاد کے قصے سنایا کرتے تھے، صحابہ کی قربانیاں سنایا کرتے تھے۔ پڑھیں کتاب ایک سے ایک، اللہ اکبر۔ کبھی سنائے بچوں کو بیٹھ کے فتوح الشام، کیسے شام فتح ہوا تھا، کیا کیا صحابہ کی قربانیاں تھیں۔ ایسے جذبات بنتے ہیں۔ پڑھیں حیات الصحابہ ان کے سامنے، وقت نکالیے، ہماری ذمہ داری ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ حضرات سے میری یہ درخواست بھی ہے، عرض بھی ہے، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، علماء نے لکھا ہے ماں باپ کے لیے سب سے بڑی چیز دعا ہے، تفویض اللہ، اللہ کے اوپر اس معاملے کو اسباب اختیار کر کے اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں۔ ہاں اسباب اختیار کریں، درست سمت میں اختیار کریں، تو سب اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ دعا فرمایا بھائی اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا کریم، یا حی یا قیوم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان عليك البلاغ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔